السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں فنائے جنون بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ 33۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناول کیسے لگ رہے ہیں، یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اس کا کون سا کیریکٹر آپ کا سب سے زیادہ فیوریٹ کیریکٹر اب تک کا بن چکا ہے۔ تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تو ہم وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ شنایا تمہیں وامٹ کیوں ہو رہی ہے؟ شنایا مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، دیکھو میں لالا کو بلاتی ہوں، انہیں بتاتی ہوں وہ تمہیں سنبھال لیں گے۔ شنایا واش روم کے بیسن میں جھکی وامٹ کرنے لگی تھی اور نیہان اسے اچانک سے وامٹ کرتے دیکھ بری طرح سے پریشان ہوئی۔ رکو نیہان، تم بالاج کو نہیں بلاؤ گی؟ میں ٹھیک ہوں کہ ٹیشو سے اپنا منہ صاف کرتی شنایا مڑتی ہوئی اسے دیکھ کر بولی، جو ٹینشن میں اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ شنایا تمہیں وامٹ ہو رہی ہے، مجھے لالا کو بلانے دو۔ نہیں نیہان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر تم ٹھیک ہو تو تمہیں بلا وجہ وامٹ کیوں ہو رہی ہے؟ نیہان گھبرائی ہوئی جب شنایا نے اسے سچ بتانے کا سوچا، کیونکہ نیہان میں پریگننٹ ہوں۔ شنایا بولتی خاموش ہو گئی۔ جب نیہان شاہ کی تو ہوائیاں ہی اڑ گئی، اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا تاثر دے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ شنایا کو پکڑ کر جھومتی چلی جائے۔ کیا سچ میں شنایا تم ماں بننے والی ہو؟ نیہان کی خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ جی ہاں نیہان شاہ پھپھو اور ممانی بننے والی ہیں۔ وہ واش روم سے باہر آتی، ٹاول سے اپنے ہاتھ خشک کرتی بولی تو نیہان جھٹ سے اس کے گلے لگ گئی۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں شنایا، تم جانتی نہیں ہو کہ میں کتنی خوش ہوں۔ لیکن تم نے لالا کو کیوں نہیں بتایا اور باقی بھی کوئی نہیں جانتا؟ شنایا سے دور ہوتے ہوئے تفتیش سے پوچھنے لگی۔ کیونکہ تمہارے لالا کو میں نے سرپرائز دینا تھا، اسی لیے۔ ابھی وہ اتنا ہی بولی جب بالاج شاہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ شنایا اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو کیا میں تمہیں گھر لے چلوں؟ بالاج شاہ نے اس کے قریب آتے پوچھا تو نیہان شاہ کباب میں ہڈی بننے کی بجائے وہاں سے نکل گئی۔ نہیں بالاج، میں کچھ دن اب یہیں رہنا چاہتی ہوں، گھر کا ماحول بگڑ رہا ہے، میں نہیں جانتی اب کیا ہوگا اور کیا نہیں۔ پتہ نہیں آپ کی فیملی میری ماما کو معاف کرے گی یا نہیں، یا پھر پتہ نہیں ہم خود بھی انہیں معاف کریں گے یا نہیں۔ اور میں ابھی تک زرلین سے نہیں ملی، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ جو سب ماما نے کیا پتہ نہیں اب وہ دوبارہ بھائی کو حاصل بھی ہوگی یا نہیں۔ اور مجھے شہزل بتا رہا تھا کہ ماما نے مشائم کو بھی اس کے گھر بھیج دیا، پتہ نہیں کہیں بھائی مشائم کو تو نہیں چاہنے لگے، کہیں وہ زرلین کو بھول تو نہیں گئے۔ شنایا تھکی تھکی آواز میں بولنے لگی جب بالاج نے فوراً سے پہلے اسے اپنے حصار میں لیا۔ میری جان، اپنے چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم زیادہ مت سوچو۔ بالاج شاہ نے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے اس کے بالوں پر دھیرے دھیرے سے اپنے لب رکھے۔ دوسری جانب زاویان ملک زرین شاہ کو اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ تقریباً 10 منٹ سے ان کے درمیان ہولناک خاموشی راج کر رہی تھی۔ زاویان کچھ بولنے لگتا تھا مگر اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا اور زرلین اس کے بولنے کے انتظار میں تھی۔ آخرکار 5 منٹ مزید گزرنے کے بعد اس نے حوصلہ بڑھا لیا تھا اور کچھ بولنے کے لیے اپنے لب کھولے۔ زرلین، میری ماں نے جو کچھ بھی کیا، بڑھتی گھبراہٹ کو قابو میں کرتے اگر اس نے کچھ بولنا ہی شروع کیا تھا۔ جب زرلین نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھتے اسے خاموش رہنے کا کہہ دیا۔ زاویان، اگر تو آپ اپنی ماں کی طرف سے شرمندہ ہیں یا معافی مانگنا چاہتے ہیں تو پلیز زاویان مت بولیے گا، میں جانتی ہوں اس سب میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، تو معافی آپ کیوں مانگیں؟ اس کی سرمئی آنکھوں میں اپنی براؤن آنکھیں ڈالتی وہ آرام دہ لہجے میں بولی تو زاویان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ زرلین، میں پھر بھی شرمندہ ہوں تمہارے سامنے، میری ماں نے جو کچھ بھی کیا اس کے بعد نہ جانے تم کہاں رہی ہوگی، تم نے خود کو کیسے سنبھالا ہوگا، سب کچھ تمہارے لیے کتنا مشکل ہوا ہوگا، تم نے کیسے سب سنبھالا ہوگا۔ زاویان پریشان ہوا تھا اس کے لیے جب زرلین نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اسے ماضی کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ مشائم والی بات کو نکال کر اس نے ساری بات زاویان کے گوش گزاری تو 5 منٹ ان کے درمیان خاموشی کا راج ہوا جسے زاویان کی آواز نے توڑا۔ لیکن زرلین، تم سوچ رہی ہوگی کہ تمہارے آنے پر مجھے خوشی کیوں نہیں ہوئی؟ حالات نارمل نہیں ہے زرلین، میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میرا دل تمہیں دیکھ کر کتنی خوشی کے آنسو رو رہا ہے، مگر دوسری طرف جب مجھے اپنی ماں کا اتنا بڑا سچ یاد آتا ہے تو پھر وہی دل غمزدہ ہو جاتا ہے۔ مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میں تم سے کیسے نظریں ملاؤں۔ زاویان کی آواز میں بے بسی بھی تھی جو زرلین شاہ نے بخوبی محسوس کی۔ زاویان، میں جانتی ہوں یہ غم بڑا ہے کہ آپ کی ماں نے میرے ساتھ یہ سب کیا، مگر زاویان آپ پریشان مت ہو، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زرلین کا انداز تسلی بخش تھا۔ زاویان کا ذہن معاف ہو رہا تھا مگر خود کو کمپوز رکھنے کی کوشش میں تھا۔ نہیں زرلین، میں اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا،
नहीं زرلین، اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ ماما نے ایسا کیوں کیا؟ کیا وہ اتنی نفرت کرتی تھی تم سے کہ انہوں نے میری خوشی بھی نہیں دیکھی؟ اور آگے کی بھی میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، نہ جانے کیا ہوگا۔ کیا اب دوبارہ سے دونوں خاندان ٹوٹ جائیں گے؟ زاویان کے دل میں خوف تھا، دوری کا خوف۔ سب پہلے جیسا ہوگا زاویان، یقین کرے دونوں خاندانوں کی دوستی دوبارہ سے گہری ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کی ماما کو اریسٹ کیوں نہیں کروایا؟ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی میں نے انہیں سزا کیوں نہیں دی؟ زرلین اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی جب زاویان نے اس کے تیکھے نقوش والے چہرے کی جانب دیکھتے اپنے ایبرو اچکائے۔ کیونکہ میں چاہتی ہوں سیاہ حویلی سے برائی ختم ہو جائے۔ میں انہیں اریسٹ نہیں کروانا چاہتی، بلکہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ وہ اپنے پیشے کو چھوڑ کر کوئی اور پیشہ اپنا لے جس کی اسلام بھی اجازت دیتا ہے۔ میں چاہتی ہوں سیاہ حویلی میں بھی سفید حویلی والا ماحول ہو جائے۔ میں چاہتی ہوں سیاہ حویلی کا ہر فرد راہ راست پر آ جائے۔ وہ بول رہی تھی اور بولتی ہی چلی جا رہی تھی، مگر زاویان کہیں کھو سا گیا تھا۔ اس کی اس بات نے اس کی یاد کو تازہ کیا تھا۔ اسے یاد تھا ایسی باتیں تو صرف مشائم کرتی تھی، وہی اسے بولا کرتی تھی کہ زاویان آپ سیدھے راستے کو چنے، زاویان آپ نماز پڑھا کرے، زاویان آپ قرآن پڑھا کرے، زاویان آپ بے حیائی کو چھوڑ دے۔ اگر میں انہیں سزا دلواتی تو وہ مزید مجھ سے بدگمان ہو جاتی، انہیں پھر احساس ہی نہ ہوتا کہ انہوں نے غلط کیا ہے۔ زرلین اس کے چہرے پر ہی دیکھ رہی تھی جو ایک دم سے ہی کہیں کھو گیا تھا۔ زاویان آپ سن رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ زرلین نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو زاویان کو جیسے اچانک سے کرنٹ لگا اور اس نے اسی لمحے چونک کر زرلین کو دیکھا۔ زرلین، تمہارے جانے کے بعد سب کچھ بہت بدل گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تم یہ سن کر کیسے ریئیکٹ کرو گی، مگر تمہیں پتہ ہونا ضروری ہے۔ زاویان کو لگا تھا کہ اسے مشائم کے بارے میں بتانا چاہیے، مگر یہ اسے اتنا مشکل کیوں لگ رہا تھا؟ اس کی سمجھ سے باہر کی بات تھی کہ اس کا دل زرلین کا گواہ تھا اور اس کا دماغ مشائم کی گواہی دیتا تھا۔ وہ کس کشمکش میں جھڑک گیا تھا۔ زرلین، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ٹھہر ٹھہر کر بولتے ہو فقط اتنا ہی بولا جب زرلین نے اس کی بات کاٹی اور خود بولنے لگی کہ میرے بعد آپ نے کسی اور سے نکاح کر لیا۔ زرلین سپاٹ لہجے میں بولی جب زاویان نے چونک کر پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ زرلین کو کیسے پتہ ہے۔ زرلین، تمہیں؟ مجھے سب پتہ ہے زاویان کہ میرے جانے کے 6 مہینے بعد آپ کا نکاح مشائم خان سے ہو گیا تھا۔ اس نے زاویان کے سر پر بمباری کر دی تھی، وہ تو اپنی جگہ ششدر ہی رہ گیا تھا۔ تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ اس وقت زاویان ملک کی حیرت دیکھنے لائق تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر زرلین کا دل چاہ رہا تھا کہ ایک بھرپور قہقہہ لگاتی۔ آپ شاید بھول گئے ہیں زاویان کہ میں کھائی میں گری تھی، مری نہیں تھی۔ میں زندہ تھی اور زندہ رہ کر میں نے آپ کے بارے میں ایک خبر رکھی تھی۔ وہ اب اسے حیران پر حیران کر رہی تھی۔ پھر تم یہ بھی جانتی ہوگی کہ وہ صرف بات شروع کرتا تھا پر پھر ختم زرلین خود ہی کرتی تھی کہ آپ کو مشائم کے ساتھ رہ کر اس سے محبت ہو گئی۔ وہ ایک کے بعد ایک جھٹکا دینے لگی تھی۔ اس بار اس کا منہ ہونکوں کی طرح کھل گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کا سما تھا۔ وہ اپنی جگہ پر فریز ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت مٹی کا وہ مجسمہ بن چکا تھا جسے ہلکا سا چھو بھی لو تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ زاویان، میرے بعد آپ نے محبت بھی کر لی؟ زرلین نہایت مہارت سے اس کا دل چیر رہی تھی۔ اسے درد ہو رہا تھا اس کے لفظوں سے۔ وہ ایسا تو نہیں چاہتا تھا کہ وہ زرلین کے علاوہ کسی سے محبت کرے، مگر وہ یہ بات اب زرلین کو کیسے سمجھائے؟ نہیں زرلین، میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ نہ جانے وہ خود سے جھوٹ بول رہا تھا کہ زرلین شاہ سے۔ پھر آپ مجھ سے نظریں کیوں چرا رہے ہیں زاویان؟ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ نظریں چراتا ہوا اپنا چہرہ جھکا گیا تھا۔ جواباً زاویان نے اس کی جانب دیکھا تھا، مگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے خاموش ہی رہا۔ شاسمین، باہر چلو میرے ساتھ، سب نے بات کرنی ہے تم سے۔ اتنا سب کرنے کے بعد تم یہ کمرے میں چھپ کر نہیں بیٹھ سکتی۔ اٹھو اور اب سب کا سامنا کرو جا کر۔ شاسمین بیگم اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جب ابدار صاحب نے کمرے میں آتے ہی انہیں کھڑا کرو کھڑے ہوئے لہجے میں کہا تو شاسمین نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ پلیز ابدار، آپ تو میری بات سنیں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں میں نے ایسا کیوں کیا۔ پلیز ایک دفعہ میری بات سنیں، آپ تو مجھے سمجھتے ہیں نا۔ فرش سے اٹھتی وہ ان کی جانب لپکتی نم آواز میں بولی تو ابدار صاحب نے حقارت سے انہیں دیکھا۔ کیا سنوں میں؟ بتاؤ۔ یہ سنوں کہ تم نے زرلین کو کھائی میں کیوں گرایا، یا پھر یہ سنوں کہ تم نے آج پھر سے اسے مارنے کی کوشش کی؟ ان کے لہجے میں بے تحاشا تپش تھی جس کی وجہ سے شاسمین نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں یہ سب کرتے ہوئے۔ کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ بتاؤ کیا ملا؟ اپنے بچوں سے تم ان کی ہی پسند کھینچتی رہی، اپنے بچوں کو تم اپنی مرضی میں ڈھالتی رہی تھی، اپنے بچوں کو تم چابی والا کھلونا سمجھ کر بس چلاتی رہی۔ کیا ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے؟ کیا وہ ساری زندگی تمہارے کہنے پر چلیں گے؟ ان کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے کیا؟
कैसी माँ बन रही हो तुम शास्मीन, तुमने खुद अपने बच्चों को खुद से बदगुमान किया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा इतना बड़ा सच जानने के बाद वो तुमसे बात करेंगे? अगर तुम ज़िद्दी हो ना तो वो भी तुम्हारे ही बच्चे हैं शास्मीन, वो तुमसे ज़्यादा ज़िद्दी है। तुम जानती थी ना कि जावियान जरलीन से मोहब्बत करता है, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने खुद ही खुद को उनकी नज़रों में गिरा दिया। जावियान तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। तुमने उसके साथ जो भी किया वो इतनी जल्दी नहीं भुला पाएगा। उनका अंदाज मुतवाज़न था, उनकी बातें शास्मीन के दिल पर जाकर लगी थी। अबदार, मैंने जो भी किया जानबूझकर नहीं किया। मैं नहीं चाहती थी कि सफ़ेद हवेली वाले हमारे रिश्तेदार बने। मैं नहीं चाहती थी कि जरलीन मेरी बहू बने, बल्कि मैं तो चाहती थी कि जावियान मेरी ही इंडस्ट्री की किसी लड़की को पसंद करे और वो मेरे घर की बहू बने। अबदार, मैंने जो भी किया जानबूझकर नहीं किया। उसका दिल बैठा जा रहा था, ये सोच सोच कर के कहीं जावियान उनसे नाराज़ ना हो जाए। शास्मीन, तुमने अपनी नफ़रत की जलन में उस लड़की को जलाया है। ना तुम तब जलाया है, ना तुम तब वो सब ना करती और ना आज ये सब होता, क्योंकि इंसान के साथ जो भी होता है वो उसका खुद का बोया होता है, जिससे कल को वो काटता भी है। तुमने जो भी बोया है तुम उसे ही अब काटोगी। हालात इतनी जल्दी ठीक नहीं होते सबकी नज़र में। तुमने गलती नहीं गुनाह किया है, ज़ख्म बढ़ने में वक्त लगता है, सब कुछ एकदम से सही नहीं होता। तुम्हारे पास भी वक्त है, अपनी गलती मान कर उन सब से माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। मगर अपनी अकड़ में इस वक्त को मत गवा देना। और अगर अब भी तुमने उनसे माफ़ी ना मांगी, अपनी गलती ना तस्लीम की, तो ना जाने आगे क्या होगा, जिसका अंदाज़ा हम में से किसी को नहीं है। इसे सोच समझ कर अब कुछ भी बोलना। वो उन्हें वॉर्न कर रहे थे और शास्मीन साहिबा मुसलसल रोए ही चली जा रही थी। अब चलो नीचे, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अबदार साहब ने उनकी ढीली सी कलाई पकड़ी और उन्हें लिए वो नीचे की जानिब बढ़ गए। शनाया और जरलीन भी अब हॉल में मौजूद थी और दोनों ही अब एक दूसरे से लिपटी हुई थी। जरलीन, तुम्हें पता है मैं कितनी खुश हूँ तुम्हें देखकर। मुझे मेरी दोस्त दोबारा से मिल गई। तुम्हें पता है अभी कल ही मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही थी। मैं तो यकीन भी नहीं कर सकती कि तुम जिंदा होगी। सच में जरलीन, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। मुझे तो लग रहा है कि ये ख्वाब है। शनाया ने कस के उसे गले लगाया हुआ था और जरलीन बस मुस्कुराए ही चले जा रही थी और सोच रही थी कि अगर शनाया को बता दे कि वो मशायम ही है, फिर तो शनाया बस कश खाती ही रह जाएगी। शनाया, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती थी। जरलीन ने उसे दूर होते उसके गाल सहलाए तो शनाया ने उसके हाथों को अपने हाथों में दबाया। हाय अल्लाह जरलीन, मुझे लग रहा है मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। प्लीज़ तुम मुझे चुटकी काटो ना। वो तो बार बार कभी उसके चेहरे को तो कभी उसके हाथों को पकड़कर यकीन कर रही थी। ये एहसास ही उन सब के लिए बहुत खूबसूरत था कि जरलीन शाह जिंदा है। जरलीन ने मुस्कुराते हुए अभी अपना हाथ आगे ही बढ़ाया जब उससे पहले शहजल ने उसे ज़ोर से चुटकी काटी। लो, अब आ गया तुम्हें यकीन। शहजल ने उसे चुटकी काटी तो शनाया ने उसी वक्त मुंह बसोर कर शहजल को देखा। शनाया, क्या तुमने ही बस शनाया, क्या तुमने ही बस जरलीन भाभी को मिलना है? मुझे भी मिलने दो, मैं भी लाइन में खड़ा हूँ। शहज़ल का उसे भाभी कहना जहाँ एक तरफ जरलीन का दिल धड़का गया, वहाँ दूसरी तरफ जावियान का तो दिल ही धक धक करता बाहर आने को तैयार हुआ। जरलीन उसकी जानिब बढ़ी और शहज़ल को अपने साथ लगा गई। मैं जानती हूँ शहज़ल, तुमने इतना मिस नहीं किया होगा, क्योंकि मेरे जाने के बाद तुम्हारा दिल नेहान में जो लग गया। जरलीन ने उसके कान में सरगोशी करते उसकी तवज्जो नेहान की जानिब दिलाई तो शहज़ल अचानक से कंफ्यूज होता उसे देखने लगा। फिर उसके बाद हॉल में बैठकर उन सब ने बात की थी, वो बात को एक हतमी शक्ल देना चाहते थे। तब तो शास्मीन ने माफ़ी मांग ली थी, मगर क्या वो असल में शर्मिंदा भी थी या नहीं, ये तो सिर्फ वही जानती थी। जरलीन के कहने पर सफ़ेद हवेली वाले जा चुके थे, जबकि जरलीन, शनाया और बालाज वो सियाह हवेली ही मौजूद थे। दिन गुजर रहे थे, 2 दिन मजीद गुजर गए। शास्मीन बेगम कमरे में बंद होकर रह गई थी। उन्हें इंडस्ट्री की तरफ से जितनी बातें सुननी पड़ी थी वो बातें उन्हें तोड़ कर रख गई थी। वो जावियान से बात करने की कोशिश करती थी, मगर वो उनकी बात नहीं सुनता था। शहज़ल तो सारा सारा दिन घर से बाहर रहता था और शनाया उन्हें देखते ही रुख मोड़ लेती थी। शनाया की कुछ दिन सियाह हवेली रहने की ज़िद थी, इसलिए बालाज को उसके साथ रुकना पड़ा, जबकि चची जान और अंबर को उन्होंने ये बोला था कि वो जरलीन की वजह से वहाँ मौजूद है। रात के 9 बज रहे थे। जरलीन और नेहान शाह शनाया के कमरे में बैठी बातों में मसरूफ़ थी जब जावियान और बालाज एक साथ घर में दाखिल हुए। बालाज की वजह से जावियान को भी थोड़ा बहुत हौसला हो गया था, वरना उसे संभालने वाला तो कोई नहीं था। शनाया, खाना ला दो, बहुत भूख लग रही है। कमरे में दाखिल होते बालाज ने ससरी अंदाज में कहा और देखा कि वो दोनों भी उसके ही कमरे में मौजूद थी। लाला, मैं ला देती हूँ आपको खाना। नेहान उठने लगी जब शनाया ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया।
نہیں نیہان، میں بالاج کو کھانا دیتی ہوں، تم لوگ جاؤ اب۔ زرلین تم زاویان بھائی کے پاس جاؤ، انہیں تمہاری ضرورت ہے، ان سے بات کیا کرو، اور نیہان تم شہزل بھیا کے پاس جاؤ، کب سے گھر آ چکے ہیں وہ؟ شنایا بیڈ سے اٹھتی اپنے سلیپرز پہنتے ہوئے بولی تو وہ دونوں شرماتی ہوئی اس کے کمرے سے نکلتی اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی۔ آپ فریش ہو جائے بالاج، میں کھانا لاتی ہوں، شنایا یاسیس سے بولتی دروازے کی جانب بڑھی جب بالاج شاہ ٹاول پکڑتا واش روم میں جاتا بند ہو گیا۔ کچھ ہی وقت بعد وہ ہاتھ میں 2 پلیٹ پکڑ کر لائی تھی اور دونوں ہی کورڈ تھی، ایک پلیٹ کے اوپر ڈھانپنے کے لیے دوسری پلیٹ دی ہوئی تھی۔ اس نے ایک پلیٹ سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور دوسری پلیٹ اس نے صوفے پر بیٹھتے ٹیبل پر رکھ دی اور خود موبائل میں کچھ اسکرول کرتی ہوئی بالاج کا انتظار کرنے لگی، جو تقریباً 10 منٹ شاور لینے کے بعد واش روم سے باہر نکلا۔ اس کی عادت تھی نہانے کے بعد صرف ٹراؤزر میں ہی باہر آنے کی، اس لیے وہ شرٹ لیس ہی باہر آ گیا تھا۔ گلے میں ٹاول جھول رہا تھا جس میں پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ پھر ڈریسنگ کے قریب جاتا وہ اسٹرانگ باڈی اسپرے اٹھا کر اس کا بے جا دریغ استعمال کرنے لگا۔ پھر ایک نظر خود پر ڈالتے ہوئے چلتا ہوا شنایا کے قریب صوفے پر جا بیٹھا۔ بیگم صاحبہ، کب تک مجھے گھر جمائی رکھنے کا ارادہ ہے؟ اس کے قریب جاتے اسے اپنے حصار میں لیتے بالاج نے کنکھیوں سے اسے دیکھا تو شنایا اس کے حصار میں پرسکون ہوتی اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہاں پر رکے؟ آپ نے جانا ہے تو چلے جائے، میں اپنی مرضی سے ہی واپس آؤں گی، ویسے بھی میں تھوڑا ریلیکس ہونا چاہتی ہوں۔ اس کے سینے پر سر رکھے ملائمت نظروں سے اسے دیکھتی بولی تو بالاج کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ رینگی۔ تم جانتی ہو میں تمہیں اکیلے نہیں رہنے دوں گا، اور کیا تم یہ چاہتی ہو میں گھر واپس جاؤں اور وہ عنبر شاہ جاتے ہی مجھ سے چمٹ جائے؟ بتاؤ، اگر منظور ہے تو میں چلا جاتا ہوں، ویسے مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بالا شاہ نے شرارتی لہجے میں بولتے بے فکری سے شانے اچکایا تو شنایا نے اسی وقت جل بھن کر اس کے سینے پر اپنے ہاتھ کا چھوٹا سا مکہ رسید کیا۔ اگر آپ نے میرے بغیر کسی اور کے بارے میں سوچا بھی نہ بالاج تو میں آپ کو شوٹ کر دوں گی، وہ نروٹھے پن سے بول رہی تھی جب بالاج شاہ نے مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ جھکا کر اس کی ناک سے اپنی ناک رگڑی۔ اچھا، شوٹ کرنے سے پہلے میری یہ خواہش تو پوری کر دو، آج تم مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤ شنایا۔ اس نے شنایا کو خود سے دور کرتے اپنی توجہ پلیٹ کی جانب مرکوز کی جو بند تھی۔ چلے، آپ بھی کیا یاد کریں گے کہ اتنی اچھی بیوی سے پالا پڑا ہے، مگر آپ پلیٹ ہٹائے تو صحیح۔ شنایا پرجوش سی بول رہی تھی اور اسی وقت تھوڑا آگے کو ہوتی بالا شاہ کا چہرہ بھی دیکھنے لگی۔ لگتا ہے میری بیگم صاحبہ نے اپنے شوہر کی خدمت میں کچھ خاص بنایا ہے، وہ اتنا ہی اندازہ لگاتا اب ناسمجھی سے پلیٹ کو دیکھتا اپنا ہاتھ آگے کی جانب بڑھا کر پلیٹ کو ہٹا گیا۔ پھر پلیٹ ہٹاتے ہی اس نے دیکھا نیچے موجود پلیٹ میں ایک پرچی پڑی تھی جو کہ بند تھی۔ بالا شاہ نے وہ پرچی اٹھائی اور شانے اچکاتے شنایا کو دیکھا جس کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھرنے لگے۔ بالاج نے پرچی کو دیکھتے اسے دھیرے دھیرے سے پورا کھولا اور اس میں لکھے انگریزی کے حروف کو پڑھنے لگا۔ کانگریچولیشنز۔ بالاج نے زیر لب بولتے صفحے میں لکھا حرف پڑھا اور ناسمجھی بھری نظروں سے اس نے اب کی بار صفحے کے کونے میں دیکھا جہاں کچھ اور بھی لکھا تھا۔ اس کی آنکھیں کئی حد تک پھیلی تو اس نے پھر نیچے موجود ان لفظوں کو پڑھا، "You are going to be a father"۔ اتنا پڑھنے کی دیر تھی جب بالاج کے حواس ٹھکانے نہ رہے، اس نے اگلے ہی پل حیرت بھرے چہرے سے شنایا کی جانب دیکھا جب وہ اسی وقت مسکراتی ہوئی اور شرماتی ہوئی بالاج کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھیرنے لگی۔ کیا سچ میں شنایا میں بابا بننے والا ہوں؟ بالاج شاہ کو یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا، مگر جب وہ شنایا کی جانب دیکھتا تو اس کی مسکراہٹ اسے پختہ یقین دلا دیتی۔ بالاج نے اس کی جانب دیکھا اور ہونک ہوتے چہرے سے ایک دم اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری اور وہ فوراً سے اسی لمحے شنایا کی جانب بڑھتا اسے جھٹ سے اپنے حصار میں لیتا اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگا۔ شنایا، تم جانتی نہیں ہو تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہوگا کہ میں یہ خبر سن کر کتنا خوش ہوا ہوں۔ شنایا کو اپنی جانب کھینچتے اس نے اسے اپنی گود میں بٹھاتے اس پر اپنا حصار تنگ کرتے اس کی گردن میں منہ دیتے کہا تو شنایا فقط سرخ ہوتی ہی رہ گئی، جبکہ خوشی کے مارے بالاج شاہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیری، جبکہ اس کا تو دل چاہ رہا تھا وہ شنایا کو اٹھائے پورے کمرے میں جھومے اور چیخ چیخ کر اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے شنایا، میں آج سے پہلے اتنا خوش کبھی نہیں ہوا جتنی بڑی خوشی تم نے مجھے آج دی ہے۔ وہ دیوانہ وار اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کے ہاتھ چومتے اپنی خوشی کا اظہار اچھے سے کرنے لگا تھا۔ نیہان پلیز لائٹ بند مت کرنا۔ شہزل صوفے پر لیٹتے خود پر کمفرٹر اوڑھ چکا تھا جب اس نے نیہان کو چینجنگ روم سے باہر نکلتے دیکھ آواز لگائی، شہزل ایک بات پوچھوں تم سے؟ نیہان بیڈ پر جانے کے بجائے اس کے قریب آتی کھڑی ہو گئی تو شہزل نے بند ہوتی آنکھیں پھر دوبارہ سے کھولتے اس کی اور دیکھا۔ ہاں پوچھو، کیا بات ہے؟
उसने नेहान को देखा और उसी वक्त वो सोफे पर उठकर बैठने लगा। उस रात तुम्हें क्या हुआ था? तुम डर क्यों रहे थे? तुम्हें कोई मसला है क्या शहज़ल? नेहान का लहजा तशवीश भरा था। वो जानना चाहती थी कि शहज़ल को उस दिन क्या हुआ था, जबकि उससे पहले तो नेहान ने शहज़ल की ऐसी हालत कभी नहीं देखी थी। उसके पूछने पर शहज़ल ने एक लंबा सांस खींचा और उसकी जानिब देखा। बैठो नेहान। शहज़ल ने उसे अपने पास वाले सोफे पर बैठने का इशारा किया तो उसकी बात सुनने के लिए वहां बैठ गई। नेहान, मुझे फोबिया है। मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे अकेलेपन से डर लगता है। मुझे बंद कमरे में घुटन होती है। ऐसे लगता है जैसे कोई मेरा सांस दबा रहा हो। मुझे समझ नहीं आता कि ये मेरे साथ अब तक क्यों हो रहा है, मगर डॉक्टर्स का कहना है कि मैंने बचपन में अंधेरे में रहकर गहरा सदमा लिया था, जिसका असर अभी तक मेरे वजूद में मौजूद है। इस डर को मैं अपने जहन से ख़त्म नहीं कर पाता। मैं नहीं जानता कि मुझे तन्हाई से इतना खौफ क्यों आने लगा है। इसीलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ कि लाइट ऑफ ना किया करो। तुम्हें पता तुम्हारे आने से पहले मैं मामा के कमरे में सोता था, उनके साथ सोता था। लेकिन जब कभी भी मैं अपने कमरे में अकेले रहता था, मुझे फिर से ऐसा महसूस होने लगता था। शायद मुझे अकेलेपन से डर लगता है और इसीलिए आज तक मैं अपना डर ख़त्म नहीं कर सका। मैं कहता नहीं हूँ, मगर रात को जब मेरी आँख खुल जाए तो तुम्हारे होने के बावजूद भी मुझे खौफ सा आने लगता है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे करीब कोई है जो मुझे अकेला महसूस करते मेरा गला दबा देगा। वो बोलकर खामोश हो गया। जब तकरीबन 5 मिनट नेहान उसकी बात को सोचती रही। उनके दरमियान मुकम्मल खामोशी थी, जिसे नेहान शाह की आवाज़ ने तोड़ा। तुम आज से मेरे साथ बेड पर सोओगे शहज़ल। अगले ही लम्हे उसने फॉर्मल लहजे में बोलते शहज़ल मलिक को नज़रें उठाकर उसे टुकुर टुकुर घूरने पर मजबूर कर दिया। नहीं नेहान, मैं बेड पर नहीं सो सकता। शहज़ल ने अब उसके चेहरे से नज़रें हटा ली थी। क्यों, क्या मसला है तुम्हें मेरे साथ सोने में? नेहान ने भवें सुकेड़ते उसे घूरा तो शहज़ल ने अपनी उंगलियों को मरोड़ते खुद को कंपोज किया। तुमने खुद कहा था मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। वो मासूम बच्चों की तरह बोला था। नेहान के होंठ मुस्कुराहट में ढले थे, मगर उसने जाहिर नहीं होने दिया। हाँ तो करीब आने का कौन बोल रहा है? तुम्हें मैं बस बेड के किनारे पर थोड़ी सी जगह दूंगी। नेहान ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा तो शहज़ल 2 पल के लिए सोच में डूबा। नहीं नेहान, रहने दो, वरना लिमिट्स क्रॉस हो जाएगी। शहज़ल झिंझलाया हुआ था। क्यों, तुम्हें खुद पर यकीन नहीं है? उसके सामने तिरछी बैठी नेहान ने उसकी ज़ुबानी बात का मतलब समझते आंखें छोटी करते उसे घूरा तो उसके पूछने पर शहज़ल ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। नहीं है, इसलिए ही तो बोल रहा हूँ। लिमिट्स क्रॉस हो जाएगी, फिर तुम मज़ीद मुझसे नाराज़ हो जाओगी। वो शायद बोलते हुए तज़ब्ज़ुब का शिकार हो रहा था। नेहान ने 2 पल उसे देखा था, फिर उसका छप्पड़ फाड़ कर कहा पूरे कमरे में गूंजा। इसे इस तरह से पहली दफ़ा हंसते देख शहज़ल थोड़ा पुरसुकून हुआ और फिर देखते ही देखते वो उसे मसरूर नज़रों से अपनी निगाहों में उतारने लगा। शहज़ल, नहीं होती लिमिट्स क्रॉस। तुम बेड पर आकर सो जाना, क्योंकि मैं लाइट ऑफ करने लगी हूँ। वो हंस कर उसे धमकाती हुई वहाँ से उठी और बेड पर जाती नीम दराज हो गई। अच्छे से बेड पर लेटते उसने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाकर लैंप ऑफ किया तो उसे एक शहज़ल का सकता टूटा और वो तकरीबन दौड़ता हुआ बेड पर पहुंचा। और अगर मैं बंद लाइट में डर गया फिर? नेहान अपना रुख बदलती उसकी जानिब अपनी पुश्त कर गई। जब शहज़ल ने निराला सा सवाल किया तो फिर मेरा हाथ पकड़ लेना, शायद ऐसे डर कम हो जाए तुम्हारा। हतमी लहजे में बोलती नेहान शाह शहज़ल मलिक को तो ज़मीन से उठाकर एक पल में आसमान पर बिठा गई। उसके लबों में मुस्कुराहट फैली और गहरी होती चली गई। दूसरी तरफ शनाया, अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। प्लीज़ अभी ड्रामा बंद करो। मैं नहीं चाहता कि चची जान या अंबर शाह तुम्हें इस हालत में कोई नुकसान पहुंचाए। बालज का लहजा फिक्री था। उसने शनाया के हाथों को अपने हाथों में थामा हुआ था। वो तकरीबन आधे घंटे से उसे कुछ न कुछ समझा रहा था और शनाया उसकी बात को समझकर कभी जज्बात में सर हिला देती तो कभी मुस्कुराने पर इक्तफा करती। बालाज, परेशान क्यों होते हैं? कुछ भी नहीं होगा मुझे। ओके, अब आप ज़्यादा नहीं सोचेंगे। अपने नर्म मुलायम छोटे छोटे हाथों को उसके हाथों से निकाल कर उसके चेहरे को दोनों हाथों में पकड़ती वो आरामदायक लहजे में बोली तो बालाजी को नखियों से उसे देखा। लेकिन शनाया, तुम्हें अपना अब बहुत ख्याल रखना होगा। तुम्हें थोड़ी सी भी चोट लगे मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसीलिए कह रहा हूँ ये गेम जल्दी से ख़त्म करो ताकि मैं अंबर को हवेली से निकाल कर लंदन भेज दूँ। फिर तुम और मैं आराम से रहेंगे। जवाबन बालाज शाह ने भी उसके चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखते उसे समझाया। अच्छा, फिर मैं सोचती हूँ कैसे आपकी नकली बीवी को सबकी नज़रों में बेनकाब करना है। शनाया ने अपनी थोड़ी पर हाथ रखते सोचने वाले अंदाज में शरारती सा कहा तो बालाज के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट रेंगी। जी बेगम साहिबा, जल्दी सोच ले ताकि फिर मैं अपनी हवेली में अपनी बीवी के साथ अच्छे अच्छे मोमेंट्स क्रिएट करूँ।
اس کے گالوں کو سہلاتے وہ حشاش بشاش لہجے میں بولا تو شنایا کی فوراً سے نظریں جھک گئی۔ تم اتنا شرماتی کیوں ہو شنایا؟ اس کے چہرے پر آئی سرخی کے رنگ کھلتے دیکھ وہ آج پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ شنایا نے اپنی آنکھوں سے موٹی پلکوں کی باڑ اٹھائی اور آنکھوں میں حیا کی چمک لیے اسے دیکھا۔ کیونکہ آپ حرکتیں ہی ایسی کرتے ہیں، دو ٹوک لہجے میں بولتی وہ دوبارہ سے نظر جھکا گئی تھی تو اس بار بالاشاہ کا چھپڑ پھاڑ کر کہا پورے کمرے میں گونجا، اچھا تو پھر اس دن ریڈ کلر کی ساڑی پہن کر تم کیسی حرکتیں کر رہی تھی میرے ساتھ؟ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے بالاج نے زمانی سا کہا تو اسی لمحے شنایا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی۔ وہ بری پھنسی تھی۔ ہاں بولو نا، وہ میرا مطلب میں اس دن بس مذاق کر رہی تھی، اور تھوڑا بہت مذاق تو چلتا ہے نا۔ اپنے گلے میں ابھرتی گلٹی کو معدوم کرتے ہوئے یاست سے بولی تو بالاج کا دل چاہا اسی لمحے اس کی معصومیت پر مر مٹے۔ لیکن جب میں مذاق کرتا ہوں تب تو تم پراپر بلش کرنے لگتی ہو۔ اچھا بالاج بس کرے نا۔ وہ سرخ ٹماٹر ہو گئی جب بالاج نے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے عقیدت سے اپنے لبوں کا بوسہ وہاں پر چھوڑا۔ دل تو نہیں چاہ رہا مگر بالاج اس کی جانب بڑھ رہا تھا جب اس کا ارادہ بھاپتے شنایا نے بات بدلنے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ بالاج اگر بیٹا ہوا تو اس کا نام میں رکھوں گی، اور اگر بیٹی ہوئی تو اس کا دھیان بھٹکانے میں کامیاب ہو گئی تو بیٹی کا نام بھی میں رکھوں گی۔ وہ بڑے حق سے شانے اچکاتی بولی، ناٹ فیئر میری جان، حق دونوں کا ہے، تھوڑی محنت میں نے بھی کی ہے، میرے بچے ہے، تھوڑا حق میرا بھی تو بنتا ہے۔ وہ پھر سے زومانی بات کر رہا تھا جس کی وجہ سے شنایا کی سانسیں اس کے حلق میں اٹکنے لگی۔ ہاں تو جب بیٹی ہوگی تب ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے، ابھی سو جاتے ہیں، کافی وقت ہو گیا۔ ایسے کیسے سو جاتے ہیں، آج پوری رات ہم باتیں کریں گے، بس ہو گیا حتمی فیصلہ۔ زاویان کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ دوسری طرف صبح ہوتے ہی ناشتے سے پہلے وہ اس کے کمرے میں آتی دروازہ نوک کرتی اجازت طلب کرنے لگی۔ زاویان ابھی شاور لے کر آیا تھا جب اس نے زرلین کی آواز پر چونک کر دروازے کی جانب دیکھا اور اس کے دیکھتے ہی فوراً سے اس نے بیڈ سے اپنی شرٹ اٹھاتے پہنی۔ ہاں آ جاؤ زرلین۔ کور تو ایسے کھو رہے ہیں جیسے میں نے انہیں کبھی شرٹ لیس دیکھا نہ ہو، روز ہی تو صبح اٹھ کر دیکھتی تھی، مگر انہیں کیا پتا ہو کہ وہ مشائم میڈم صاحبہ میں ہی تھی۔ زرلین مجھے تو لگتا ہے یہ تجھے بھول گئے ہیں اور اب ان کے دل میں مشائم ہی رہ گئی ہے۔ ویسے مجھے کیوں جلن ہو رہی ہے، مشائم ہو یا زرلین دونوں تو میں ہی ہوں نا، لیکن جب میں زاویان کو بتاؤں گی کہیں ان کا دل نہ ٹوٹ جائے یا مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گے۔ دروازے پر کھڑی وہ فسوخیزی میں ڈوبتی خود سے ہی سوال جواب کرنے لگی جب زاویان نے اسے ایک جگہ منجمد کھڑا دیکھ دوبارہ سے مخاطب کیا، زرلین کھڑی کی ہو، اندر آ جاؤ۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے خود پر پرفیوم کا بیجا دریغ استعمال کرتے اس نے دوبارہ سے مخاطب کیا تو زرلین کا سکتہ ٹوٹا اور وہ فوراً سے اس کی جانب بڑھی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ اسے تیار ہوتے دیکھ زرلین نے سرسری سے سوال کیا جو ڈارک بلو شرٹ پر وائٹ پینٹ پہنے بالوں میں جیل لگائے اب ایک ہاتھ میں برانڈڈ واچ پہن رہا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی اس کا حسن کم ہونے کی بجائے دن بدن اجاگر ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ہاں اسٹیشن جا رہا ہوں، دوبارہ سے جوائن کرنے کا سوچ رہا ہوں، ورنہ مزید گھر بیٹھا رہا تو پاگل ہو جاؤں گا۔ اس نے شیشے سے ہی زرلین پر نظر ڈالی جو میرون رنگ کے سوٹ پر ہم رنگ دوپٹہ اچھے سے اوڑھے بغیر میک اپ کے سادگی میں بھی سیدھی دل میں لگتی تھی۔ یہ بھی اچھا ہے۔ زاویان آپ صبح نماز پڑھ رہے تھے، میں اٹھی تھی فجر کے وقت، میں نے دیکھا آپ کے کمرے کی لائٹ آن تھی اور آپ سجدے میں رو رہے تھے۔ زرلین نے شاید اس کے چہرے کے تاثرات جانچنے کے لیے یہ بات کی تھی۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں زاویان؟ اسے خوشی ہوئی تھی کہ اس کے جانے کے بعد زاویان نے کوئی اور راستہ اپنانے کی بجائے اس کا بتایا راستہ اختیار کیا تھا، 5 نہیں 6 وقت کی تہجد کو ملا کر۔ وہ پرسکون سا بولا تھا، شاید اب اس کے چہرے پر نماز پڑھنے کے بعد والا نور تھا جو اس کے حسن میں اضافہ کر رہا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، لگتا ہے آپ کی دوسری بیوی نے آپ پر مثبت اثرات چھوڑے ہیں۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، مشائم کے ذکر پر اس کی آنکھیں ہلکی سی نم ہوئی۔ زرلین تمہیں دکھ نہیں ہوتا یہ سن کر کہ میں نے نکاح کر لیا، میری دوسری بیوی بھی ہے؟ زاویان نے اس کے چہرے پر ایکس رے والی نظریں گاڑ لی، شاید وہ اس کے چہرے پر کچھ کھوج رہا تھا۔ اس کی بات پر زرلین مسکرائی اور مسکراتی ہی چلی گئی۔ مجھے بتانے کی کب سے ضرورت پڑ گئی، آپ تو میرے بنا بولے ہی سب سمجھ جایا کرتے تھے۔ اس کے لہجے میں شکوہ شکایت تھی بھی یا نہیں زاویان سمجھ نہ پایا، لیکن تمہارا چہرہ سپاٹ ہے، اندازہ لگانا مشکل ہے کیا کچھ چھپا رہی ہو تم مجھ سے۔ وہ جان گیا تھا زرلین کی سانس میں سانس آئی تھی، وہ اسے بھولا نہیں تھا، اس کا دل آج بھی زرلین شاہ کا ہی تھا۔ آپ کو اپنی بیوی کی یاد آتی ہے؟ جواب دینے کی بجائے اس نے الٹا سوال کیا۔ ہاں آتی ہے زرلین، وہ بہت اچھی تھی، تمہیں پتہ ہے وہ مجھے کیا کہا کرتی تھی؟
وہ مجھے کہتی تھی زاویان آپ نماز پڑھا کرے، وہ کہتی تھی زاویان آپ قرآن پڑھا کرے، وہ کہتی تھی زاویان آپ بے حیائی کو چھوڑ دے، وہ کہتی تھی زاویان آپ صراط مستقیم کا راستہ چنیں۔ وہ جیسے جیسے بتا رہا تھا زرلین کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اتنی اچھی تھی کہ آج میں صرف اس کی وجہ سے اللہ کے قریب ہوں۔ تمہیں پتہ ہے جب تم چلی گئی تھی میں نے تمہیں اللہ سے اتنا مانگا مگر اللہ نے میری ایک دعا نہ سنی زرلین۔ تب میں بدگمان ہو گیا تھا، مجھے لگتا تھا اللہ سب کی سنتا ہے مگر میری نہیں سنتا، پر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ نے تو میری سن لی تھی۔ تم زندہ تھی مگر میں نے اللہ کو چھوڑ کر غلطی کر دی۔ پھر وہ میری زندگی میں آئی، اس نے میری تنہائی تک کو بھی پاک کر دیا۔ وہ کہتی تھی زاویہ اصل مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو، جو اکیلے میں کوئی گناہ نہ کرتا ہو، اور تمہیں پتہ ہے میں بالکل ایسا ہو گیا۔ اور تمہیں پتہ ہے میری پہلی دفعہ دعا کب قبول ہوئی زرلین؟ زرلین اچنبھے سے اسے دیکھ رہی تھی جب اس نے جاننے کے لیے اپنے سر کو اسباب میں جنبش دی۔ جب اسے گولی لگی تھی اور وہ ہسپتال میں تھی تب پہلی دفعہ میرے دل میں ڈر پیدا ہوا تھا کہ کہیں میں اسے بھی اب کھو نہ دوں، لیکن تب اس کی باتیں میرے ذہن میں گردش کی تھی۔ وہ کہتی تھی زاویان سچے دل سے اللہ سے جو مانگے وہ سب ملتا ہے۔ پھر میں نے بھی بس اللہ سے سچے دل سے رو کر دعا مانگی کہ اسے کچھ نہ ہو۔ میں نے اللہ سے اس کی زندگی مانگی، میں نے اللہ سے اس کی سانسیں مانگی، اور تمہیں پتہ ہے اللہ نے میری دعا سن لی اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ زرلین نے محسوس کیا تھا اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی تھی جسے وہ مہارت سے پرے ڈھکیل گیا۔ اس کی یہ بات سن کر اسے خوشی ہوئی تھی۔ اس نے مشائم کو تو کبھی نہیں بتایا تھا کہ اس نے سچے دل سے رو رو کر اس کے لیے ہسپتال میں دعا بھی مانگی تھی۔ تب آپ کو اس کی سانسوں کی ضرورت تھی، آپ نے اللہ سے اس کی سانسیں مانگی مگر اب وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کو اس کے ساتھ کی ضرورت ہے تو کیا آپ اللہ سے اب اس کا ساتھ بھی مانگتے ہیں؟ جہاں ایک طرف اسے خوشی ہوئی تھی وہیں دوسری طرف اسے جلن بھی ہوئی تھی۔ اسے تو زرلین کی باتیں کرنی چاہیے تھی مگر وہ تو مشائم کی باتیں کر رہا تھا۔ زاویان ٹھٹکا تھا مگر جلد ہی خود کو کمپوز کر گیا۔ زرلین تم میرے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہو، تم میرا پہلا عشق ہو اور ایک مرد اپنا پہلا عشق کبھی نہیں بھولتا۔ تمہارا مقام میرے دل میں ابھی بھی وہی ہے اور دل بھی ابھی بھی تمہیں چاہتا ہے، مگر مشائم وہ ہے جس نے مجھے میری پہچان کروائی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں کون ہوں، اس نے مجھے اسلام کے قریب کیا، اس نے مجھے اچھائی کا راستہ دکھایا، اس نے مجھے اللہ کے قریب کیا، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ میرے اللہ کے قریب ہونے کے پیچھے اس کا بڑا ہاتھ ہے۔ میں جانتا ہوں ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے اور اللہ نے چاہا تو میں اس خوبصورت اسلام کے قریب ہوا، مگر وہ میرے لیے وسیلہ تھی جسے میں چاہ کر بھی نہیں بھولا سکتا۔ وہ اسے آسان لفظوں میں باور کروا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ زرلین سے جھوٹ نہ بولے۔ مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو دو لڑکیوں سے محبت ہو گئی ہے؟ نہیں، بلکہ ایک سے عشق ہوا ہے اور دوسری سے محبت۔ پھر کل کو آپ کو کسی تیسری سے پیار ہو جائے گا اور آئے دن کوئی نہ کوئی آتی جاتی لڑکی پسند آ جائے گی۔ اس کا لہجہ سلگتا ہوا، وہ بہت پوزیسو تھی اپنی چیزوں کو لے کر، جس پر زاویان اسی وقت کھل کر مسکرایا۔ زرلین ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، ابھی مجھے جانا ہوگا، کیا میں اب جا سکتا ہوں؟ زاویان نے اپنا موبائل پکڑتے اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھا تو زرلین نے مسکرا کر اپنے سر کو دھیرے سے ہلا دیا۔ زرلین کہہ دو کہ تم مذاق کر رہی ہو۔ شنایا شاکڈ رہ گئی تھی، شہزل بھی بھوچکا رہ گیا تھا، جبکہ نیہان اور بالاج ان کی حالت سے خاصا لطف ہو رہے تھے۔ بھابھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ ایسا ہوتا تو ہمیں تھوڑا بہت شک تو ہوتا، جو کہ نہیں ہوا۔ شہزل کا لہجہ بے اعتباری بھرا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں ہی مشائم تھی، تم لوگوں کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ زرلین نے اب کی بار شانے اچکائے جبکہ بالاج کے ساتھ بیٹھی نیہان شاہ وہ دونوں اب اپنی ہی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ نیہان شہزل تنگ تو نہیں کرتا مجھے بتاؤ ورنہ میں اس کی درگت بنا کر جاؤں۔ نہیں لالا، بالکل بھی نہیں کرتا، بس جو میں بولتی ہوں وہی کرتا ہے، میرے تو فیصلے پر بھی اف نہیں کرتا۔ نیہان سچائی سے بولی تھی۔ بالاج کو بھی شہزل سے یہی امید تھی، وہ جانتا تھا وہ نیہان کو اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا۔ لالا کیا آپ لوگ جا رہے ہیں؟ ہاں نیہان، کافی دن یہاں رہ لیا، ویسے بھی تم جانتی ہو گھر میں بھی ایک نیا ڈرامہ شروع ہوا ہے، اب جا کر اسے بھی تو ختم کرنا ہے۔ بالاج کے لہجے میں بیزاری آئی تو نیہان نے سمجھنے والے انداز میں اپنا سر ہلایا۔ زرلین میں یقین ہی نہیں کر سکتی، مشائم کی شکل چینج تھی۔ چلو تم کہتی ہو کہ اس نے شیلڈ ماسک لگایا تھا، میں مان لیتی ہوں، مگر اس کی آواز تبدیل تھی، اس کا ڈریسنگ سینس اور اس کے وہ اتنے لمبے اور سیاہ بال بھی تھے۔ شنایا نے حیران ہونے کے دوران اپنا اشارہ اس کی پیٹھ سے نیچے کیا تو زرلین نے اسی وقت اپنا دوپٹہ ہٹایا جو جوڑے میں مقید اپنے بالوں کو فوراً سے رہا کیا۔ ایسے ہی تھے نا کالے چمکتے لمبے بال؟ زرلین نے اپنے خوبصورت بال ان کے سامنے کیے تو چند ثانیے کے لیے وہ دونوں ہی فک رہ گئے،
اور رہی بات آواز تبدیل، تو یہ ہے وہ آلہ جس سے میں اپنی آواز تبدیل کرتی تھی۔ زرلین نے وہ وائس چینجر والا آلہ ان کے سامنے کیا۔ اب تو آ گیا ہوگا یقین، لیکن ایک بات تم لوگ یہ مت سمجھنا کہ اس سب کے پیچھے میرا مقصد صرف یاسمین ماما کو شکست دینے کا نہیں تھا، بلکہ میں نے یہ سب اس لیے بھی کیا کہ سیاہ حویلی میں ہر بھٹکا فرد راہ راست پر آ جائے۔ میں نے یہ اس لیے بھی کیا کہ میں چاہتی تھی کہ زاویان اللہ کے قریب ہو جائے، اور تم سب کو پتہ ہے وہ اب راتوں کو اٹھ اٹھ کر نمازیں ادا کرتے ہیں۔ وہ دونوں دلچسپی سے اس کی بات سن رہے تھے، جیسے وہ کوئی کہانی سنا رہی ہو۔ تو مطلب تم نے ابھی تک بھائی کو نہیں بتایا، اور کب بتاؤ گی تم؟ شنایا اور شہزل نے ایک ساتھ سوال کیا۔ میں چاہتی ہوں پہلے جو بگڑا ہے اسے سنوار دوں، پھر تمہارے بھائی کو جھٹکا دوں۔ اگر ہیٹ اوپر ہی جھٹکے دینے لگوں گی تو وہ بیچارے مجھ سے بدگمان نہ ہو جائے یا پھر ناراض۔ اس کی بات بھی ابھی اپنی جگہ صحیح تھی۔ اگلے 2 گھنٹے وہ باتیں کرتے رہے، اور کسی بات پر حیران ہوتے تو کسی بات پر مسکرانے لگتے۔ شام ہو چکی تھی۔ بالا جو شنایا اب انہیں مل کر جا چکے تھے، یاسمین بیگم اس سے ملنے آئی تھی، مگر شنایا نے صاف یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ جب وہ خود کو سدھار لیں گی، اپنی غلطی سچے دل سے تسلیم کر لیں گی، اپنے بچوں کی خوشیوں میں خوش ہونے لگیں گی، تب شنایا بھی انہیں معاف کر دیں گی۔ شنایا کی اس بات نے انہیں مزید سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ پہلے ان کا ارادہ عنبر شاہ کو بے نقاب کرنے اور چچی جان کو آئینہ دکھانے کا تھا، اس کے بعد وہ روشی والے معاملے کو دیکھنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف رات کو لیٹ زاویان گھر آیا تھا، اور پچھلے آدھے گھنٹے سے زرلین اس کے کمرے میں موجود اسے سمجھا رہی تھی۔ زاویان پلیز بس ایک دفعہ ان سے بات کر لیں، میں چاہتی تھی انہیں ان کی غلطی کا احساس ہو، دیکھیں وہ پچھتاوے میں ہے، آپ ایک دفعہ ان سے بات کرنے تو جائے، پھر ہی پتہ چلے گا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ بھی ہے یا نہیں۔ وہ اسے راضی کر رہی تھی اور وہ انکار کیے جا رہا تھا۔ زرلین میں کیسے انہیں معاف کر دوں؟ انہوں نے تمہارے ساتھ جو کیا، انہوں نے میرے ساتھ جو کیا، کیا وہ کم تھا؟ انہیں ترس نہیں آیا یہ سب کرنے سے پہلے؟ تو میرے خیال سے اب مجھے بھی ترس نہیں آنا چاہیے۔ زرلین 2 پل کو خاموش ہوئی۔ اس کا جو مقصد تھا وہ تو پورا ہو رہا تھا۔ وہ اس حویلی کو سدھارنا چاہتی تھی اور سب اس کے مطابق ہو رہا تھا، مگر اب وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ زاویان اپنی ماں سے دور ہی ہو جائے۔ صرف ایک دفعہ بات کر لے، اس کے بعد جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ میرا فیصلہ ہوگا، لیکن ایک دفعہ یہ تو جان لے وہ شرمندہ بھی ہے یا نہیں۔ وہ اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ جب زاویان نے ایک لمبا سانس کھینچتے ہار مانتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، صرف 5 منٹ کے لیے زرلین، اگر مجھے لگا وہ شرمندہ ہے اپنی غلطی پر تو میں ان سے بات کر لوں گا، لیکن مجھے کہیں پر بھی اداکاری دکھائی دی تو میں اسی وقت پلٹ جاؤں گا۔ اس نے شرط رکھی تو زرلین فوراً سے مان گئی۔ جی ٹھیک ہے، اب چلے جلدی سے۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو زاویان بھی اس کے پیچھے بڑھا۔ 11 کے قریب وقت ہو رہا تھا۔ ابدار صاحب گھر نہیں تھے۔ یاسمین بیگم اس وقت کمرے میں اکیلی تھی۔ جب زرلین ان کا دروازہ نوک کرتی اندر داخل ہوئی، بیڈ پر بیٹھی یاسمین نے نظریں اٹھا کر آنے والے کو دیکھا، اور اسی لمحے اس کی آنکھیں اچانک سے بے تحاشا سرخ ہوئی۔ اس کا ذہن بلنک کیا۔ اسے روز خود کو ملنے والے تانے یاد آئے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے پوری میڈیا اب ان پر تھو تھو کر رہی تھی۔ انہیں یاد آیا کیسے کل پروڈیوسر نے اسے کال کرتے اپنی پروجیکٹ سے نکال دیا، کیسے دن بدن ان کے شوٹس کینسل ہونے لگے، کیسے لوگ کھلے عام ان کی برائی کرنے لگے، انہیں ویڈیو میں ٹیگ کرنے لگے، انہیں کالز کرنے لگے، جس کی وجہ سے تنگ آ کر انہوں نے اپنا موبائل آف کر دیا تھا۔ اتنی ذلت وہ سہ نہیں سکتی تھی جتنی عزت افزائی ان کی زرلین نے کروا دی تھی۔ اسے قرب سے گھورتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور فوراً سے زہریلے تاثرات سے اس کی جانب بڑھی، اور اس کے قریب آتی ہی وہ اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ گئی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے کمرے میں میرے سامنے بھی آنے کی؟ پھاڑ کھانے والے لہجے میں گھررا کر بولتی وہ پھنکاری تو ان کی گرجدار آواز سنتے بالاج کے قدم وہیں آدھے بند دروازے پر ہی جم گئے۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم میری نظروں کے سامنے آؤ۔ مل گیا تمہیں سکون مجھے برباد کر کے؟ مل گیا تمہیں چین مجھ سے میرا بیٹا میرا خاندان چھین کر؟ بتاؤ نا، یہی چاہتی تھی نا تم کہ میں پوری دنیا میں ذلیل ہو کر رہ جاؤں؟ کر لیا تم نے مجھے ذلیل۔ اب کیا تم میری ذلت کا تماشا دیکھنے آئی ہو؟ یہ دیکھنے آئی ہو کہ یاسمین زندہ بھی ہے یا نہیں؟ تمہیں یہاں دیکھ کر میرا دل چاہ رہا ہے وہ چاقو پکڑوں اور اس سے تمہارا گلا چیر دوں۔ نہ تم رہو گی، نہ میری یہ نفرت باقی رہے گی۔ ان کے لہجے میں زہر ہی زہر تھا۔ زاویان نے اپنی مٹھیوں کو دبوچا اور اندر کی جانب بڑھا۔ یاسمین کے اچانک سے نظر اندر آتے زاویان پر پڑی تو وہ دھک ہی رہ گئی۔ زاویان بیٹا، ان کے لب کھلے جب زاویان نے غیظ و غضب سے انہیں دیکھتے زرلین کی کلائی کو پکڑا اور اسے فوراً سے اپنے پیچھے کیا۔ دیکھ لیا تم نے زرلین، تم نے تو کہا تھا وہ شرمندہ ہوں گی اپنی غلطی پر، مگر یہ سب دیکھ کر مجھے تو نہیں لگ رہا کہ مجھے 1 منٹ بھی ان سے بات کرنی چاہیے۔
जावियन जरलीन को लिए दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा जब शास्मिन ने फौरन से उसका बाजू पकड़ते उसे रोका। जावियन रुको, ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, मेरी बात तो सुनो। शास्मिन ने उसका बाजू पकड़कर रोका तो जावियन ने सुलगती नज़र से पीछे अपनी माँ की जानिब देखा। मैं सब सुन चुका हूँ शास्मिन साहिबा, क्या कह रही थी आप? आपका दिल करता है कि आप इसका गला चीर दे। इतनी नफरत शास्मिन साहिबा, इतनी नफरत है अब आपके अंदर जो इतना सब होने के बावजूद भी ख़त्म नहीं हो रही। उसकी आवाज़ में कर था। शास्मिन बेगम का दिल मखसूस जगह से हिला था। जरलीन ने उसके कंधे पर हाथ रखते उसे पुरसुकून रहने का कहा था, मगर उसका गम ज़्यादा था। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हें पता है इस लड़की ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। तुम्हें पता है इसने मुझसे सब छीन लिया। तुम बताओ मैं कैसे सब भूल जाऊँ? उनकी आवाज़ में बेबसी उतर आई थी। उनका लहजा नम हो गया, आंखों में हल्का सा पानी तैरने लगा। शुरुआत आपने की थी शास्मिन साहिबा, क्या भूल गई है कि आपने ये नफ़रत की जंग खुद शुरू की थी? जरलीन की तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी, आपने ही इस दुश्मनी की डोर को शुरू किया। अगर आप उस वक्त जरलीन के साथ वो सब ना करती तो आज आपके साथ ये सब ना होता। आप क्या चाहती हैं? आप कुछ भी करें और आपको खामियाजा भी ना भुगतना पड़े। आप जानती है लड़की जिससे आप इतनी नफरत करती है ये मुझे यहाँ पर लाई है, वरना मैं यहाँ कभी ना आता। आपको पता है इसने मुझे कहा कि चले जावियन, आपकी माँ शर्मिंदा होंगी, उन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया होगा। मगर मैं जानता था जो लोग एक दफ़ा बिगड़ जाए फिर उन्हें सुधरने में वक्त लगता है, और आपका वक्त अभी जारी है। आप बहुत मगरूरी और खुदगर्ज हैं शास्मीन साहिबा, लेकिन जिस दिन आप अपनी अना को छोड़ देंगी, अपनी खुदगर्जी का गला घोट देंगी, देखिएगा उस दिन सब ठीक हो जाएगा। जावियन ने अपनी मुट्ठियों को जोर से दबोचा हुआ था। बोलने के दौरान वो रुक भी रहा था कि कहीं गले में फंसा आंसू का फंदा ना बह जाए, कहीं वो बेबस ना हो जाए, कहीं वो अपनी कमज़ोरी उन पर जाहिर ना कर दे। बेटा मत करो मेरे साथ ऐसा। जावियन तुम जानते हो ना मैं तुम पर जान छिड़कती हूँ, मैं भला तुम्हारा नुकसान जानबूझकर क्यों करूँगी? शास्मी साहिबा, जान छिड़कने वाले जान नहीं लिया करते। आप जानती थी कि जरलीन मेरी जान बन चुकी है और अपनी जान छिड़कने के चक्कर में उस मासूम की जान ले ली। जाविया ने उनकी बात टोक कर कहा था। जरलीन तो बस इस दौरान उसे ही देखती रही कि कैसे वो आज उसके सामने बुराई के खिलाफ खड़ा था। बेटा मैंने वो किया जो मुझे सही लगा, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी इससे हो। भीगे लहजे में उस साफ गोई से दरियाफ्त हुई तो जावियान ने अपनी आंखें बंद करते बमुश्किल दांत पीसते हुए अपना उभरता गुस्सा अपने अंदर उतारा। बस करे शास्मिन साहिबा, आप नहीं चाहती थी कि मेरी शादी जरलीन से हो, देखे नहीं हुई मेरी शादी। अब तो आप खुश हैं ना, अपनी अना में, अपने गुरूर में। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, आपकी गलती को मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भुला सकता। आपने मुझे जो बताया मैंने उस पर यकीन कर लिया, आपने जो सिखाया मैंने बस वो सीखा। आपने बोला ये गलत है, मैंने गलत कहा। आपने बोला सही है, मैंने कहा सही। आपने जो मुझसे मनवाया मैंने आपका एहतराम करते हुए मान लिया। मगर अब मज़ीद नहीं। आप माँ हैं तो क्या आप कुछ भी करेंगी? क्या आपके बच्चे रोबोट हैं? उनकी कोई जज्बात नहीं है? क्या उनकी कोई पसंद नहीं है? उनका अपनी ज़िंदगी पर कोई इख्तियार नहीं है? अगर आज हम सब आपसे इतना बदगुमान है तो सिर्फ़ आपकी वजह से। ना आप ये सब करती, ना आपके साथ ये सब होता। और एक और बात, अब जब तक आपको अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता, आप अपनी हरकतों पर शर्मिंदा नहीं हो जाती, आप सीधा रास्ता नहीं इख्तियार कर लेती, तब तक आपसे कोई नहीं बात करेगा। और अगर आपको अपनी अना में रहना है तो आपको मुबारक हो, आपको अपनी तन्हाई। बहुत ज़ब्त करने के बाद बात को ख़त्म शक्ल देते हुए जरलीन के हाथ में अपना हाथ डालता जाने के लिए मुड़ गया। उसकी बातों ने शास्मीन बेगम की ज़बान पर कल्फ लगा दी थी। उसकी ज़बान मफलूज हो गई थी, आंखें समंदर की मानंद हो गई। उनके दिल पर गहरा घाव लगा था, मगर दिल में मौजूद नफरत ने अभी भी ढेरे डाले हुए थे। दरवाजे के पास पहुंचते हुए दोबारा से रुका और पलटकर पीछे की जानिब देखा। अगर दोबारा आपने जरलीन को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी ना तो मैं आपको पूरी ज़िंदगी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। और अगर आप चाहती है दोबारा से सब नॉर्मल हो जाए तो आपको जरलीन को भी वही मकाम देना होगा जो आपने मुझे दिया है। एक एक लफ्ज़ पर जोर देते वो जैसे ही जरलीन को लिए बाहर की जानिब चला गया, उसी वक्त शास्मीन बेगम की आंखें धुंधलाने लगी। मंजर ब्लर हो गया। वो बेड के साथ लगती नीचे बैठती चली गई। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ। नावल अब बहुत ज़्यादा नहीं रह गई है, मैक्सिमम एक वीक में भी और चल जाए तो बस ये नावल ख़त्म होने पर है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसी लग रही है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कॉन्टेक्ट्स में इस नावल को शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि ये राइटर का हक़ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।